یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے چاہو تو نماز کے ذریعے چاہو۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، بہت لمبا باب ہے، اس کے واقعات متعدد ہیں۔ چند ایک باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی کوئی پریشانی، جب کبھی کوئی خبر ملتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں آندھی، طوفان، مصیبت، کوئی ایسی پریشانی جو آفاقی ہوتی، کائناتی ہوتی، واقعاتی ہوتی، رسول اللہ مسجد کی طرف آتے۔ اور صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا، آندھی بھی آ جاتی، ہوا بھی تیز چلنا شروع ہو جاتی تو مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ کیوں کہ مسجد میں آ کے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کریں گے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ معروف ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک کی وفات کی خبر سنی، سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں گرتے ہیں؟ کہا مصیبت اور غم کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد اس ٹائم نماز سے زیادہ بہتر کوئی ذریعہ نہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کا۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اندر آپ دیکھیں کتنی نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں۔ صلاۃ حاجت کا بھی ذکر موجود ہے، صلاۃ استخارہ، آپ کو ضرورت ہے نا تو 2 نفل پڑھیں، دعائے استخارہ کریں، حاجت ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں، کسوف کی، استسقاء کی، مصیبت کے وقت کیا ہوتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے، بارش ہو جائے، گرہن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ امت کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اور حافظ ابن کثیر نے حافظ ابن ساکر سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ واقعہ اس سے ملتے جلتے 2 واقعہ نقل کیے۔ ایک واقعہ صحابی ابو مغلق کا ہے اور یہ ایک عام بندے کا ہے، دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا، اس واقعے کے الفاظ اور اس واقعے کے الفاظ فرق ہے۔ یہ خالصتاً نماز سے مدد مانگنا ہے۔ وہاں پہ ابو مغلق صحابی نے جو مدد مانگی تھی یا مغیث واغثنی کے ذریعے مانگی تھی، یہاں پہ یہ بندہ خچر کرائے پہ دینے والا، اس کو ایک بندہ خچر کرائے پہ لیتا ہے، جنگل میں لے گیا، اس نے کہا یہ رستہ میں نہیں جانتا، اس نے کہا مجھے آتا ہے، خیر وہ اس رستے پہ چل پڑا، آگے دیکھا انسانوں کی کٹی ہوئی لاشیں اور ہڈیاں پڑی ہیں، اس کو سمجھ آ گئی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ کرائے پہ میرا جو خچر لے کے جا رہا ہے اس کی نیت بد ہے۔ اس بندے نے کہا تیار ہو جا، میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، خچر اور سامان میرے سپرد کر دے۔ بڑے اصول ترلے واسطے دیے، یہ ایک عام بندے کا واقعہ، وہ صحابی کا واقعہ، یہ ایک عام بندے کا۔ اس نے کہا مال تو تیرا ہو ہی چکا، میرا خچر بھی میرا ہی ہو چکا ہے، اب تو مجھے ان چیزوں کی آفر کرتا ہے جو میری پہلے ہی ہو چکی ہیں، بس اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تو واپس جا کے عمال اور حکام کو بتائے گا، وہ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے گرفتار کر لیں گے، تیری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا صرف ایک موقع دے دے کہ میں 2 رکعت نماز کو ادا کر لوں۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نماز میں کیا پڑھوں، لیکن میرے ذہن میں یہ آیت بار بار گھومنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے۔ کہا پھر میں یہی آیت دہراتا رہا، سلام پھیرا نہیں ہے، ایک شخص نیزہ لے کے اس ڈاکو کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اور اس نیزے کو اس کے سینے سے آر پار کر چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، مجھے بتا تو دیجئے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس سے پہلے آپ نے ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ کہا ہاں، مجھے تیرے رب نے آسمان کی بلندیوں سے بھیجا ہے کہ میرا ایک بندہ نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ آپ نے نماز کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا، یہ ایک بڑا طویل باب ہے، صرف نماز کے ذریعے استعانت اور مدد کو حاصل کرنا